حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا اقرت سبعین بعیرا، فرماتے ہیں میں علی اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، مولا علی فرماتے ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا، میں علی سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی اس کا وزن اٹھا نہ سکیں۔ یہ مولا علی ہیں۔ اب مولا علی نے جناب صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب مولا علی سے پوچھا نا کہ بتائیں ہم سب میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا فقیہ کون ہے، فقاہت والا کون ہے، عقل والا کون ہے، یہ مولا علی سے سوال ہو رہا ہے۔ مولا علی کو صدیق اکبر کے اوپر ترجیح دینے والے وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ مولا علی نے کیا فرمایا اس وقت؟ مولا علی فرماتے ہیں کانا ابو بکر عالمنا، ہم میں سب سے بڑا عالم اگر ہے، فقیہ ہے، فقاہت والا ہے، وجاہت والا ہے، عقل والا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ یا مولا علی نے فرمایا صدیق اکبر سب سے بڑے عالم، فقیہ، وجاہت والے، فقاہت والے، علم والے، اور یہاں مولا علی نے یہ فرمایا، وہاں مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہا صدیق اکبر یہ تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ صدیق اکبر ہے۔ وجاہت والے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہے۔ فقاہت والے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہے۔ علم والے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو کیا ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، سن صدیق یہ بات یاد رکھنا کہ مجھ محمد کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چاہے صدیق اکبر عالم ہیں، چاہے وہ سفر میں رہے، حضر میں رہے، غار میں رہے، اب مزار میں بھی رہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا میری حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے خدا کے رب ذوالجلال کے۔ جب مصطفیٰ نے یہ بات فرما دی کہ میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو آج کا مرزا انجینئر پلمبر وہ اس کو کیا پتا ہے حضور کی شان کیا ہے؟ اس کو کیا پتا ہے؟ وہ برف کے کمرے میں بیٹھ کے جناب وہ وہاں پہ باتیں کرتا ہے، حضور کے خلاف تحقیقیں کرتا ہے اور علم میں لوگوں کو پھنساتا ہے، پھنسا کے لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو ہمارے بابے نے ایک بات پڑھائی کہ کوئی یار دی گل سنا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علما وچ پھسا ملا۔ ہمیں تو یہ بات سمجھا کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بتائے حضور کی شان کیا ہے۔ حضور کی شان جب صدیق اکبر نے بتا دی اور حضور نے ان کو یہ فرما دیا کہ میری شان جان تم بھی نہیں سکتے، تو حضور کی شان بیان کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور کے اوپر تحقیق کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور کے اوپر جناب حضور کے علم غیب پہ، حضور کی کسی بات پہ بھی کوئی فیتا لے کے ناپ کیسے سکتا ہے جب حضور کی شان ہے ہی بڑا، جو نور علی نور ہے، جو بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ جب صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ اے صدیق اکبر میری شان تو بھی نہیں جانتا، خدا کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، تو آج کا کوئی جناب کوئی بیٹھ کے کیسے کوئی بات کر سکتا ہے؟ کوئی ذلیل حضور کے خلاف کیسے بھونک سکتا ہے؟ مولا علی نے یہ فرما دیا، کیا فرمایا؟ کانا ابو بکر عالمنا، کہ سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب صدیق اکبر آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا صحابہ نے، حضور کی غیر موجودگی میں صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا مصلی پر۔ جیسے آپ کھڑے ہوئے، پیچھے سے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، نماز ہو رہی ہے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ ہیں۔ نماز کس کی پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کی، لیکن وہاں پڑھانے والا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، لیکن پیچھے سے تشریف کون لائے؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ جب تشریف لائے، صحابہ نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارے، صدیق اکبر کو بتایا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ جب نماز کوئی پڑھ رہا ہو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ گیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے؟ نہ۔ پھر یہاں کیا وجہ ہے؟ ان کو حضور کی خوشبو آ گئی، حضور کی خوشبو آ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ جناب یوسف علیہ السلام آپ کی قمیص چلی مصر سے جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے، لیکن ایک مرتبہ زندگی میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پھیل گئی، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ وہ ہیں جو جہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے کر قطرہ جو کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں؟ اور آنے دو یا ڈبو دو ان تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی اور لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایسے ہاتھ مارے نا صحابہ نے کہ صدیق اکبر کو بتایا کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، یا صدیق اکبر اپنے مسلح سے پیچھے ہٹ گئے، مسلح سے پیچھے آ گئے، نماز جاری ہے، صحابہ پھر بھی ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، صدیق اکبر حرکت کر کے پیچھے آ گئے ہیں، اور صدیق اکبر نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا بھی کہ پیچھے حضور ہے۔ میں نے کہا یہ تو عمل کثیر ہے، فقہ میں اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، عمل کثیر سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہاں بات کچھ اور ہے۔ اقبال نے یہیں پہ کہا، در غلامی عشق، در غلامی عشق و مذہب راہ فراق، در غلامی عشق و مذہب راہ فراق، اور با آنگ بینے زندگانی بد مذاق۔ اقبال کہتا ہے کہ جب قومیں غلام بن جاتی ہیں نا، جب وہ اپنے عشق و مذہب میں دین کے عشق کو بھول جاتی ہے، تو پھر وہ دوڑ دوڑ کے نمازیں تو پڑھتے ہیں، دوڑ دوڑ کے تسبیحاں تو پڑھتے ہیں، وہ جناب پیری مریدی تو کرتے ہیں، وہ خانقاہیں تو چمکاتے ہیں، وہ اپنے مدرسوں کو تو چمکاتے ہیں، لیکن ایک بات ان سے نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ ناموس رسالت کی بات ان سے نہیں ہوتی، ختم نبوت کی ان سے بات نہیں ہوتی۔ اقبال نے یہی کہا، در غلامی عشق و مذہب راہ فراق، اور با آنگ بینے زندگانی بد مذاق۔ اقبال نے کہا پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ سکون کو چھین لیتا ہے، سکون ان کی زندگی میں نہیں رہتا، وہ بد مذاق ہوتے ہیں، بد مزہ ہوتے ہیں اور بد مزاج ہوتے ہیں، اور وہ حضور کے در سے پھرنے کی وجہ سے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، عقل جو دل کو دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں۔ لیکن جو در مصطفیٰ پہ ہے بس ان کے لیے ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یا اب صحابہ نے یوں ہاتھ مارے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے، یہاں پہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یا ابی بکر انم کس مقام کا، فرمایا اے ابو بکر اپنے مقام پہ کھڑے رہو، تم نماز پڑھاؤ، مسلح پہ تم ہی کھڑے ہوگے، تم ہی نماز پڑھاؤ گے، میں مصطفیٰ تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہم کروڑ ہار دفعہ مصطفیٰ کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضور نے اس وقت فرما دیا کہ صدیق اکبر ہی مسلح کے لیے ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا لوگ کہ خلافت جناب چھینی گئی اور فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا، آج لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ حضرت صدیق اکبر نے خلافت چھین لی، یا انہوں نے سیدہ پاک کے ساتھ معاذ اللہ کچھ ایسی زیادتی کر دی، یہ لوگ بات کرتے ہیں دوسرے مسلک کے۔ میں نے کہا ساری شریعت مصطفیٰ سے ہے، سب کچھ مصطفیٰ سے ہے، حضور سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اور بھائی وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت مصطفیٰ، حضور جو فرما دیں وہی شریعت ہوتی ہے۔ اگر صدیق اکبر نے خلافت چھینی ہوتی تو پھر حضور نے یہ بات کیوں کی؟ انم کس مقامہ کا، صدیق اکبر میں تجھے مصطفیٰ کہہ رہا ہوں، تو ہی مسلح کے قابل ہے۔ یہ تو یہاں حضور نے خود فرما دیا نا۔ اب جب یہ فرمایا نا، صدیق اکبر نے یہ بات نہیں مانی حضور کی، آپ مسلح سے پیچھے آ گئے، مسلح سے پیچھے آ گئے، ظاہری طور پہ بات تو مانی نہیں۔ وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص
آپ کے دل میں یہ بات چلی کہ حضور نے مجھے تلوار نہیں دی. سعد بن ابی وقاص میں نے بھی بتایا یہ وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل. غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تیر پکڑاتے، جبکہ صحابہ حضور کے بارے میں یہ کہتے تھے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن حضور نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑاتے ہوئے حضور نے خود کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. حضور نے فرمایا اے سعد مجھ محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان. حضور کیوں تیر پکڑاتے؟ اتنے افضل صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص، لیکن آپ کے دل میں یہ بات چلی حضور نے مجھے تلوار نہیں دی، تو اس پہ آیت نازل ہوگی وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب تمہیں کچھ دے دے تو وہ لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر میرا محبوب تم سے کوئی چیز کو روکے تو دل میں سوچنا بھی نہیں کہ اس نے کیوں نہیں دی. یہاں صحابی کے دل میں یہ بات چلے کہ حضور نے مجھے عطا نہیں کی تو رب آیت نازل کر دے. بتاؤ مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو کہا کہ تم مسلح پہ کھڑا رہ، لیکن صدیق اکبر کا عشق یہ گوارا نہیں کیا. آپ نے حضور کی ظاہری طور پر یہ بات نہیں مانی، آپ پیچھے آگے حضور کو آگے کر دیا. یہاں سے صدیق اکبر نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ یاد رکھو کبھی کبھی ان کے علاوہ عشق پہ بھی چلنا پڑتا ہے، کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. اب یہاں جب یہ صدیق اکبر نے یہ عمل کیا، نہ حضور نے برا منایا نہ آیت نازل ہوئی. وجہ نہ حضور نے برا منایا نہ آیت نازل ہوئی کہ صدیق اکبر نے ظاہری طور پہ حضور کی بات نہیں مانی نا، لیکن نہ حضور نے برا منایا نہ آیت نازل ہوئی. پتہ یہ چلا حضور کی شان میں کوئی جتنا بھی مبالغہ کرے اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس سے رسول بھی راضی ہے. بات ختم ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ نہ علمہ وچ فسام اللہ نہ لمے پینڈے پام اللہ. ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس، اور یہاں ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی خود عطا کی. کون سی انگوٹھی بولے ذرا؟ کون سی؟ سونا مرد پہ کیا ہے؟ حرام ہے. کہ یہاں حضور نے خود صحابی کو سونے کی انگوٹھی پہنائی. جیسے وہ صحابی باہر نکلے تو وہاں صحابہ نے کہا بھئی سونا تو حرام ہے، تمہارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی. یہاں صحابی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ انگوٹھی مصطفیٰ نے بنائی ہے. یہ آپ کا کہنا تھا، صحابہ نے اپنی گردنیں جھکا دی. آج کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا ہے یار ہمارے لیے حکم ہے کہ حرام ہے، تجھے کیوں بنا دی؟ ٹھیک ہے نا. وہاں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور وہاں صحابہ ہیں. اب صحابہ کو یہ پتہ ہے اگر حضور نے بنائی ہے تو اس کے لیے یہی شریعت ہے، ہمارے لیے جو حرام ہے وہی شریعت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے.